ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ صبح سویرے وسیع صحن کے درمیان میں لگے ہوئے جامن کے پیڑ پر چڑیوں کی چہکار کانوں میں رس گھل رہی تھی۔ تمنا بیٹی اٹھ جاؤ، حد ہوتی ہے سستی کی، ابھی تمہارے ابا اور بھائی مسجد سے آتے ہی ہوں گے۔ اماں نے تمنا کو اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس بار ان کے لہجے میں سختی بھی شامل تھی، ابا اور بھائیوں کے گھر آنے کی دھمکی بھی۔ کیا ہے اماں، جی بھر کے سونے بھی نہیں دیتی آپ؟ تمنا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گول چہرہ، ستوا ناک، گلابی رنگت اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ خمار آلود بڑی بڑی غزالی آنکھیں اس کی شخصیت کو سحر انگیز ٹچ دیے ہوئے تھیں۔ ساری رات خراٹے مارتی رہی ہو اور ابھی بھی تمہیں نیند نہ پوری ہونے کی شکایت ہے؟ اٹھو جلدی، نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ ماں نے اس کی شکایت کو رد کرتے ہوئے کہا۔ تمنا اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے چلی گئی، جبکہ اس کی ماں بیٹے اور شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ تمنا کی ایک ہی سہیلی تھی جس کا نام عالیہ تھا، اسی لیے تمنا کو صرف اس کے گھر تک جانے کی اجازت تھی، کیونکہ دوستی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں گھرانے آپس میں بھی اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ ان دونوں کے گھروں کی چھتیں بھی آپس میں ملی ہونے کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر اکٹھے بیٹھ کر پڑھا کرتی۔ چند دنوں میں 10ویں کلاس کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ پڑھائی میں کافی تیز ہونے کے باوجود اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ پہروں کتابیں لے کر بیٹھی رہتی، مگر کوئی بات اس کے پلے نہ پڑتی۔ وہ جتنا پڑھائی کی طرف توجہ کرتی، اظہر اتنا ہی اس کے حواسوں پر چھائے چلا جاتا۔ اظہر بھی اس کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ اب تو کتاب کے ہر صفحے پر اسی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ دل کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ویرانی چھائی رہنے لگی۔ وہ یہ سوچ کر ہی ہلکان ہوتی کہ نہ جانے اب اس کی شکل دوبارہ دیکھ بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ پہلی بار اسے پھپھو کے گھر میں ملا تھا، وہ بھی کالج میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی تمنا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ اظہر کے طلسماتی اور جاذب نظر شخصیت کے سحر میں بری طرح جکڑتی چلی گئی۔ وہ اظہر کی ستائشی نظروں سے لے کر اس کے اشارے کنایوں تک کے سفر کو قدرت کی منشا سمجھ کر ہنستے ہوئے قبولیت کی سند بخشتی رہی، مگر اس ظالم نے تو جاتے ہوئے بتانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ یہی بات اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ایک دن عالیہ نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی پیپروں کی تیاری کر رہی تھی۔ تمنا جو بظاہر کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر در حقیقت کتاب کے صفحے پر آنے والی اظہر کی تصویر سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ ہاں بتاؤ، اس نے بے نیازی کے انداز میں جواب دیا۔ میرا نا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا۔ عالیہ نے انکشاف کیا تو تمنا چونک کر خیالوں کی دنیا سے حقیقت کے ساحل پر آ اتری۔ کیا کوئی خاص وجہ پڑھائی میں دل نہ لگنے کی؟ اس نے ڈولتے ہوئے دل سے پوچھا، کیونکہ وہ خود بھی یہی بات عالیہ کو بتا کر حیران کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر وہی بات عالیہ کے منہ سے سن کر وہ دم بخود رہ گئی۔ اظہر کا خیال نہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا، ہر وقت میرے خیالوں پر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس حد تک میرے حواس پر چھا چکا ہے کہ کل میں نے اپنے بھائی کو آواز دی تو میرے منہ سے اظہر کا نام نکل گیا۔ میرا تو خود پر قابو نہیں رہا۔ اس کے بارے میں سوچنے کے علاوہ اور کچھ اچھا نہیں لگتا۔ دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے ہو اور میں پہروں سے بیٹھ کر باتیں کروں۔ عالیہ اپنے دل کی حالت اس پر منکشف کر رہی تھی اور تمنا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تیز دھار چھری سے اس پر وار کر رہی ہو۔ اس کے ذہن پر گزشتہ دنوں کی وہ تمام یادیں کسی فلمی سین کی طرح چلنے لگیں۔ اظہر جتنے دن رہا اس کے تمام کام عالیہ اپنے ہاتھوں سے کرتی رہی۔ اسے کھانا دینا، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا اور پہننے پر خود اس پر پرفیوم اسپرے کرنا، دونوں کا بات بات پر کہکہے لگانا۔ ان دونوں کا آپس میں کزن کا رشتہ تھا، مگر بات کچھ اور تھی۔ تمنا کا دماغ اظہر کے کیریکٹر کے بارے میں سوالوں کی کثرت سے چٹکنے لگا۔ سب سے نمایاں سوال جو اس کے سامنے کسی سانپ کی طرح پھن پھیلائے کھڑا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اظہر عالیہ میں اس قدر انوالو ہو چکا تھا تو مجھے اس انوکھے جذبے سے روشناس کرانے اور خواب دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟
اسی سوال کا جواب پوچھنے کے لیے اس نے شکستہ لہجے میں عالیہ سے پوچھا، عالیہ کیا یہ جذبات یک طرفہ ہیں؟ نہیں میری معصوم دوست، یہ عہد و پیمان سے آگے کی منزل ہے۔ عالیہ نے ایک ادا سے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ تمنا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جسے ہر سانس کے ساتھ یاد کر رہی تھی وہ تو سرے سے اس کا تھا ہی نہیں، جبکہ وہ تو مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجا کر ہر روز ان میں تعبیروں کے رنگ بھرتی تھی۔ اظہر وہ ہستی تھی جس نے خود کے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کیا اظہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ مگر ہر بار دل کسی سرکش باغی کی طرح ایک ہی گردان کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ گھنی چھاؤں سے یکدم جھلستی دھوپ میں آنے کے احساس نے اسے پسینے میں نہلا دیا تھا۔ چند دن میں ہی اس کی گلابی رنگت پر پیلاہٹ نے ڈیرے ڈال دیے۔ ہرے بھرے درخت کو دیمک لگنے کے موافق وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے جائے نماز پر ہی سکون کی گھڑیاں نصیب ہوتی تھیں۔ لاؤبالی سی گھر بھر کی لاڈلی ایک دم سے سیانی ہو گئی۔ دن چڑھے تک نہ اٹھنے والی کو اب تہجد میں لمبے سجدے کرتا دیکھ کر اماں کا دل ہول رہا تھا، مگر بظاہر ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی جسے بنیاد بنا کر وہ اس کے بارے میں اپنی لاڈلی سے کوئی سوال پوچھتی۔ تمنا کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے ایک دن چھت پر آ کر اسے آواز دی۔ کچھ نہیں، فری ہوں۔ کوئی کام تھا کیا؟ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں کام تھا تم سے، عالیہ نے سوچتے ہوئے اوپر سے ہی جواب دیا۔ تو پھر نیچے آ جاؤ محترمہ، تمنا نے ایک بار پھر بے نیازی سے کہا تھا۔ نہیں تمنا، تم میرے گھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار عالیہ نے اس قدر اصرار کیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں، تمنا نے نیچے سے ہی جواب دیا اور پھر ماں سے اجازت لے کر چھت پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، کیا کوئی لاٹری لگ گئی ہے؟ اس نے عالیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، اس نے بھی اٹھلا کر جواب دیا۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا بس پہیلیاں ہی بجواتی رہو گی؟ تمنا نے قدرے جھلاتے ہوئے استفسار کیا۔ اچھا بابا بتاتی ہوں، تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو، مجھے کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تم سے شیئر کروں۔ آج میں بہت خوش ہوں، جانتی ہو کیوں؟ اظہر آیا ہے اپنی مصروفیات اور پڑھائی چھوڑ کر صرف مجھ سے ملنے، اور تمہیں پتہ ہے وہ تم سے بھی ملنا چاہتا ہے۔ عالیہ نے خوشی سے سرشار لہجے میں اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ اظہر کی آمد کا سن کر تمنا کے دل میں یکدم دھڑکن تیز ہونے لگی۔ رات دن رو رو کر دل کو کچھ سکون آیا تھا، مگر اظہر کی آمد کی خبر سن کر وہ ایک بار پھر سے بے چین ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کا نہیں ہو سکتا، مگر دل نامراد پتہ نہیں کیوں یہ بات ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عالیہ کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے خود کا وجود ہوا میں معلق محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت اسے آگے کی جانب دھکیل رہی ہے۔ اندر کا کرب اس کے چہرے پر کسی خوشخط تحریر کی طرح صاف اور واضح پڑھا جا رہا تھا۔ اس کا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ عالیہ نے کہا۔ ہاں وہ بس مجھے کچھ دنوں سے بخار ہے۔ اچھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں تکلیف نہ دیتی، عالیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی برآمدے میں ہی پہنچی تھی جب اظہر کمرے سے نکل کر اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن تمنا پر نظر پڑتے ہی حیران سا ہو گیا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اظہر نے سلام دعا کے بغیر ہی اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ تمنا جو ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنی نظریں زمین میں گاڑے کھڑی تھی، بے چینی سے اپنا پہلو بدل رہی تھی۔ گزرے دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے اپنے رب سے اس کے دیدار کی دعا نہ کی ہو، مگر اب جب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے اعصاب ہی جواب دے گئے تھے۔ اسی دوران عالیہ کی امی نے اسے آواز دی تو اظہر نے اپنا سوال دہرایا۔ خود ہی دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے میرا، تمنا نے بے اختیاری کے عالم میں نظریں اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ عام حالات میں وہ کبھی اتنی بے باکی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن آج اس کی کیفیت عجیب تھی۔ تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اظہر نے پریشان لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بیچاری کو سخت بخار ہے، اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں اسے نہ بلاتی،
आलिया ने कहा, इधर आ जाओ तमन्ना, मेरे पास बैठो। आंटी ने कमरे से आवाज़ दी तो वो सब उनके पास जा बैठे। आंटी उसे नसीहतें करने लगी। तमन्ना सर झुकाए उनकी बातें सुनने लगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। वो एकदम से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हाँ बेटी, जाकर आराम करो, और हाँ, दवा टाइम पर लिया करो। इन्होंने नसीहत के साथ जाने की इजाज़त दे दी। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर खूब गप्पे लगाएंगे। आलिया ने भी लुक्मा दिया, मगर वो बोझल कदमों से वापस मुड़ आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी। पूरे घर में कहकहे बिखेरने वाली तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। रोने से भी उसके अंदर का गुबार कम नहीं हो रहा था। इसी कैफियत में शाम गहरी हो गई। तभी भाई ने अम्मा से पूछा कि तमन्ना कहाँ गई है। माँ ने जवाब दिया कि अपने कमरे में आराम कर रही होगी। भाई ने आकर जो उसे देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसकी बहन की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर परेशानी ने डेरे डाल रखे थे। मेरी गुड़िया, बताओ ना, मसला क्या है? भाई ने जो अपनी बहन को परेशान देखा तो उसकी आंखों में झांकते हुए वो खौफ से लरस गई थी। मजहबी घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से वो खुद को पहले ही इस ताल्लुक़ की वजह से गुनहगार समझ रही थी। अब अगर उसके भाई को उसकी कैफियत का पता लग जाता तो उसका मान भी खाक में मिल जाता। मगर दूसरी तरफ अजहर उसके हवास पर छाया हुआ था। उसका दिमाग पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। कोई चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो भाई के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोती। भाई, मुझे बचा लो, मेरा दिल डूबा जा रहा है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। सब घर वाले उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, मगर तब तक वो होशो हवास से बेगानी होकर बेहोशी की वादी में उतर गई थी। डॉक्टर्स बड़ी कोशिश के बाद उसे होश में लाए थे। डॉक्टर ने घर वालों को ताकीद की कि लड़की को हर लम्हा खुश रखें। डॉक्टर्स ने नसीहत के साथ रुखसत तो कर दिया, मगर उसकी तबीयत न संभली। अगले दिन आरिफ भाई उसके इनकार के बावजूद उसे अहमदाबाद मामू के घर छोड़ आए। वहाँ पर उसकी 2 हम उम्र लड़कियाँ भी थीं जो मामू की बेटियाँ थीं। 1 माह बाद जब आरिफ भाई उसे वापस लेकर आए तो उसकी हालत जूं की त्यों थी। फिर जब वो वापस आए तो आलिया ने उसे अपनी मंगनी की इत्तला दी। ये खबर सुनकर तमन्ना का दिल फिर से लरसने लगा। इसमें रोने वाली क्या बात है? आलिया उसे रोता देखकर बोली। लेकिन फिर जब उसे पता चला कि आलिया की मंगनी अजहर से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से हुई है तो वो हैरान रह गई। लेकिन आलिया, अजहर तो तुमसे मोहब्बत करता था, फिर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं उसके लिए आखिरी लड़की तो नहीं थी। रही बात मोहब्बत की, तो न जाने वो अब तक कितनी लड़कियों को अपनी मोहब्बत से फैज़याब कर चुका होगा। मैं अनजाने में उसके हाथों बेवकूफ़ बनती रही, अपना सब कुछ गंवा बैठी। आखिर में उसने मेरी मोहब्बत को मेरे दिमाग का फितूर कहकर अपना दामन छुड़वा लिया। अब वो अपने चचा की बेटी से मोहब्बत का दावेदार है। आलिया पता नहीं क्या क्या बता रही थी। तमन्ना दिल ही दिल में अपने रब से माफ़िया मांग रही थी। वो जिसे हर दुआ में तवील सजदों में रो रो कर मांगने में लगी हुई थी, और अब तो उसके मांगने में इतनी शिद्दत आ चुकी थी कि वो अक्सर अपने खुदा से झगड़ा करने पर उतर आती थी। वो इंसान इतना चीप और गिरा हुआ होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो उसके काबिल ही नहीं था। अल्लाह ने उसे गलत इंसान की दस्तरस से दूर और महफूज रखा। यही उसके पालने वाले का उसके लिए इनाम था। सूरत हाल वाज़िया होने पर उसके दिल में सुकून सा फैल गया। सबसे बढ़कर यह कि उसकी मोहब्बत का राज सिर्फ उसके दिल को ही पता था। सारी बेचैनी बेकरारी तहलील हो गई। चंद दिनों में उसकी सेहत संभलती हुई नॉर्मल हो गई। अब तमन्ना की शादी को 5 साल बीत गए। अल्लाह ने ढेरों मोहब्बत करने वाला शौहर दिया है। उसके आंगन में कुदरत ने 2 फूल भी खिला दिए हैं जिनमें गुम होकर दुनिया का हर गम भूल जाने का जी चाहता है। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।